طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم تجزیہ کریں گے اسرائیل ایران جنگ بندی کے حوالے سے، ایرانی نیوکلیئر سائٹس کی تباہی کے حوالے سے، نیٹو سمٹ میں ہونے والے اہم فیصلوں کے حوالے سے اور کینیڈا کے ورلڈ سٹیج پر واپس آنے کے حوالے سے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کے بیچ سیز فائر کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسرائیل اور ایران کو جنگ میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ڈرامائی طور پر جنگ بندی بھی ہو گئی۔ اس سارے منظر کو طاہر گورا صاحب پلیز بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جنگ آنن فانن اگرچہ اپرنٹلی شروع ہوئی، اسرائیل نے ایران پہ کوئی آلموسٹ 13-14 روز پہلے حملہ کیا اور پھر اس کے بعد ایران نے بھی مسلسل ریٹیلیٹ کیا، پھر یہ جنگ چلتی رہی۔ آلموسٹ اس کو کہا جاتا 12 دن کی جنگ ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے یہ انفیکٹ میں نے ابھی کہا ہے کہ آنن فانن شروع ہوئی، مگر اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ 30-35 سالوں سے بہت سخت پراکسی وار چل رہی ہے۔ ایران نے پراکسی ٹیررزم حماس کے ذریعے، دوسرے فلسطینی گروہوں کے ذریعے، حزب اللہ کے ذریعے، حوتیوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف جاری رکھی ہوئی تھی، اور جو بڑی ہی بدترین پراکسی ٹیررزم 7 اکتوبر 2023 کو ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے بدترین ٹیررسٹ حملوں کے بعد جس میں 1200 زیادہ تر نوجوان بچے اور بچیاں تھے وہ مارے گئے، اس کے بعد پھر اسرائیل نے خوفناک آپریشن شروع کیا، خاص طور پر غزہ کے اندر۔ تو وہ بھی ایک جنگ کا آغاز تھا، ایران کے ساتھ انڈائریکٹ جنگ تھی، پھر حماس کے بہت سارے لیڈرز اڑائے، حزب اللہ کا کافی خاتمہ کیا، ان کی کمر توڑی، تو وہ بھی انفیکٹ ایران کے خلاف ہی جنگ تھی، کیونکہ ایران نے ہی ٹیررزم کی جنگ جو ہے اور ٹیررزم کی جو فضا ہے وہ قائم کر رکھی تھی اسرائیل کے خلاف کوئی 35-40 سالوں سے۔ تو اب اسی بیک گراؤنڈ میں پھر جب ایران کو بار بار اسرائیل اور امریکہ اور دوسرے ویسٹرن دیش کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا نیوکلیئر بم بنانے کا جو خواب ہے اس کو ذرا بھول جائیے، مگر ایران کی طرف سے مسلسل اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ کے پروگرام کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہمارے پیسفل مقاصد کے لیے، مگر ایران کی نہ تو پیسفل لینگویج ہے، نہ پیسفل رویہ ہے، اور نہ اس کا پیسفل کوئی ارادہ تھا۔ تو آف کورس وہ ایٹم بم بنانا چاہتا تھا اور ابھی بھی شاید بنانا چاہتا ہوگا، لیکن بہرحال اسرائیل نے جب دیکھا کہ امریکہ کچھ ریلیکٹنٹ چل رہا ہے، آپریشن نہیں کر رہا، تو نتن یاہو کی اپنی انپاپولیرٹی بھی بڑھتی جا رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میری انپاپولیرٹی بھی اسرائیل میں بڑھتی جا رہی ہے، تو میں اس سے پہلے کہ حالات میرے خلاف ہوں میرے اپنے دیش کے اندر، اور امریکہ بھی چونکہ سلپری ہے، ڈاماڈول رہتا ہے، تو کیوں نہ میں ایک زبردست قسم کا حملہ کروں۔ انہوں نے بہت زبردست حملہ کیا ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ، جتنا وہ اٹیک کر سکتے تھے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کی جو فوج ہے اس کے اہم سپہ سالاروں کو مارا، پھر انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا، آیت اللہ خامنائی کی جان کو لالے پڑ گئے، وہ ابھی بھی بنکر میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر اسرائیل نے ایک آفیشیل وار کی صورت کریٹ کر دی، اور پھر اس کے بعد ایران کو بھی ریٹیلیٹ کرنا پڑا، اور پھر یہ ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں رہا، یہ ڈیلی بیسس پہ دونوں طرف میزائل آ رہے تھے جا رہے تھے، اور اس سارے جنگ کا جو منظر بنا وہ یوں بنا کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ ایک مشہور تھا کہ اسرائیل آئرن ڈوم ان کا بڑا مضبوط ہے، مگر ایران نے بھی اس سے پہلے اسرائیل کے اوپر کئی بار جو ٹیٹ فور ٹیٹ کے چکر میں میزائل پھینکے تھے۔ میرا خیال ہے پہلی بار شاید انہوں نے بیلسٹک میزائل پھینکے، جو وہ بیلسٹک میزائل پھینکے تو اس کے نتیجہ میں اسرائیل میں بھی کافی تباہی ہوئی، اگرچہ ایران کے اندر تو بے پناہ تباہی ہوئی، لیکن بہرحال اسرائیل تو اتنی تباہی بھی افورڈ نہیں کر سکتا جتنی اسرائیل کے اندر تباہی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ آفیشلی جو نمبرز آ رہے ہیں 28 کے قریب اسرائیلی لوگ مارے گئے، ادھر ایران میں 600 سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو صورتحال کافی گمبھیر تھی اور یہ جنگ شدت اختیار کر سکتی تھی، لیکن پھر امریکہ کو پہلی بار ایران کے خلاف جنگ میں انٹروین کرنا پڑا۔
اس کی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو پھر اس کے بعد وہ جو انٹروین انہوں نے کیا سیٹرڈے کی رات کو، لاسٹ سیٹرڈے کی رات کو، اس کے بعد پھر ہمیں یہ خبر آئی غالباً منڈے کی مارننگ کو، یعنی 2 روز پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ایران اور اسرائیل کی اب جنگ بندی ہو گئی ہے. انہوں نے ایک مشہور ٹویٹ دی، انہوں نے کہا گاڈ بلیس اسرائیل، گاڈ بلیس ایران، گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس دا ورلڈ. تو یہ منظرنامہ ہم نے ان 2 ہفتوں کے دوران دیکھا. تو آپ کی اس تمام صورتحال سے 2 باتیں جو ہیں ان پہ میں وضاحت چاہوں گی. کیا یہ ایران کے پراکسیز کے خلاف جنگ سمجھی جائے، اور کیا اس جنگ بندی کی بڑی وجہ امریکہ کا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ تھا، یا دونوں ہی؟ جی دونوں باتیں ہیں. ایک تو مطلب بلکہ 3 باتیں ہیں. پراکسیز کے خلاف تو اسرائیل آلریڈی ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ کر چکا ہے اور مزید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور انہوں نے ایران کی پراکسیز کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے. اب جو امریکہ کا ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ تھا وہ بھی جنگ بندی کی وجہ بنا، اس لیے کہ ایران کو اپنی اوقات کی سمجھ آ گئی. وہ بہت اچھل کود کر رہا تھا. دیکھیے یہ جو روگ سٹیٹس ہیں یا جو جہادی قسم کی قوتیں ہیں، ان کا ارادہ اور بیان ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، دنیا دیکھ لے. اب دیکھیے ایران تو دھمکیاں دے رہا تھا امریکہ کو جب نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ ہوا کہ پھر یہ امریکہ نے حد کر دیا، ہم امریکہ کو وہ نقصان پہنچائیں گے جو مثالی ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چل گیا. ایران کی رجیم کی میں بات کرتا ہوں، تو ایران کی رجیم کو پتہ چلا کہ بھئی اب تو امریکہ براہ راست کود پڑا ہے، اور امریکہ نے ہماری نیوکلیئر سائٹس کے اوپر وہ والے بم گرائے ہیں جو آج تک دنیا میں کہیں نہیں گرے. تو اگر ہم نے ایسکلیٹ کیا تو یہ تو پھر ہماری تباہی و بربادی ہے. ایران کی رجیم کو صاف نظر آ رہا تھا کہ بھئی ہماری رجیم کی تو تباہی و بربادی ہے. ابھی تک ایز آف ناؤ جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، آیت اللہ خامنائی چھپے ہوئے ہیں، بنکر میں ہیں. وہ اپنے جو تہران کا ان کا گھر ہے اس میں بھی نہیں ہے. بائی دا وے مجھے 1992 میں ایران کا ایک دورہ آفیشیل کیپیسٹی میں کرنے کا ایز اے جرنلسٹ اتفاق ہوا تھا. میں اس جگہ میں میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے جس جگہ پہ میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ گیا اور آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ہاتھ بھی مجبوراً ملانا پڑا. مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جہاں آیت اللہ خامنائی ایک کنجسٹڈ تہران کے علاقے میں رہتے تھے کہ، اور تب بھی مجھے کچھ ایران کے لوگوں نے، سیکیورٹی کے لوگوں نے بتایا کہ ہم اس لیے آیت اللہ خامنائی کو اس علاقے میں ٹھہراتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دیش ان کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ حملہ کرے گا تو بہت سارے آرڈنری لوگ مریں گے. تو اس لیے وہ لوگوں میں ان کا آفس تھا، بالکل ہیومن شیلڈ بنی ہوئی تھی. اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، مطلب میں بھی لائن میں لگا ہوا آیت اللہ خامنائی سے ہینڈ شیک کر رہا تھا. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے. اب اسرائیل نے بتا دیا کہ وہ کوئی ہیومن شیلڈ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو اب اس جگہ سے، اس علاقے سے جہاں پہ ان کا دفتر، ان کی رہائش گاہ تھی، وہاں سے وہ موو ہو کے آف کورس کسی بنکر میں چلے گئے ہیں، اور بنکر بسٹر بام گرائے ہیں. آلریڈی امریکہ نے وہ ظاہر نیوکلیئر سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ نہیں رہا کرتے تھے. ابھی بھی اگر آیت اللہ خامنائی کسی بنکر میں ہوں گے تو تہران کے اسی کنجسٹڈ شہر کے اندر ہی کوئی بنکر بنے ہوں گے جہاں وہ ہوں گے. تو اینی ہاؤ اس ساری صورتحال کو جب امریکہ نے، جیسا آپ نے پوچھا، جو ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ بنکر بسٹر بم گرائے ہیں، تو اس سے ایران ہل گیا. اس کے سارے نعرے، دعوے اور بڑکیں ان کو پتہ چلی کہ یہ سب جو باتیں ہم ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ 40 سالوں سے کہہ رہے ہیں، اب جب امریکہ ہمارے سر پہ بم گرا رہا ہے تو یہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی وجہ بنی اس جنگ بندی کی. چلیے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ حملہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کے اوپر کیا گیا، کیونکہ نیوکلیئر جو آگے پیش قدمی ہو رہی تھی اس کو روکنا مقصود تھا. لیکن امریکہ کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. تو آپ اس رپورٹ کے حوالے سے کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہی ان پریسیڈنٹ واقعہ ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کیا ہے. یہ ایران کو ہلا دینے کے لیے، اور بلکہ پوری دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایران کی بھی دھمکیاں تھیں اور امریکہ کی بھی وارننگز تھیں اور دھمکیاں تھیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دھمکیاں برائے دھمکیاں رہیں گی. یہ ایک بہت شدید فیصلہ ہے
جو اگر امریکہ نے کیا، امریکہ نے صرف فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کی نیوکلیئر سائٹس پہ بنکر بسٹر بام گرا دیے، B-2 ان کے طیارے گئے جو صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہیں، اور انہوں نے تباہی مچا دی۔ اب امریکہ کی ہی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کا کہنا ہے جو CNN میں اور نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوئی ہے کہ بھئی یہ حملے تو ضرور ہوئے ہیں مگر اس کا ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم CNN کو بھی اور نیو یارک ٹائمز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی رپورٹ ادھوری ہے، جھوٹی ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ میں اگر اس پہ تبصرہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اس بات کا اندازہ شاید امریکیوں کو بھی نہیں ہے کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ اس حملے کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا، کیونکہ ابھی تک ان نیوکلیئر سائٹس کی اندر تو کوئی نہیں گیا، وہ تو ایرانی ہی بتا پائیں گے۔ ایرانی بھی شاید اتنے خوفناک ڈرٹی بامب کے حملے کے بعد شاید اس کے اندر نہیں جائیں گے، ابھی فوری طور پر نہیں جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر امریکہ کی جو رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس کیا اس کے ذرائع ہیں۔ چلیے فرض کیجئے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، یہ بات تو طے ہے کہ نقصان ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے، درمیانہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ ایران کی چولیں ہل گئی ہیں، ایران کی جو پوری جو تھی نا بڑکے مارنے کی کیپیبلٹی وہ ہل گئی ہے۔ اب وہ کس منہ سے کہیں گے جی کہ امریکہ ہمارے اوپر اٹیک ذرا کر کے دکھائے؟ امریکہ نے اٹیک کر کے دکھا دیا اور بہت برا اٹیک کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے، امریکہ کی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹیں جو مرضی کہتی رہیں، اب ایران کے لیے نیوکلیئر بام بنانے کا خواب جو ہے وہ بہت ادھورا کیا بلکہ شاید ختم ہو گیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم فردر پیش رفت کریں گے اس معاملے میں، تو اگر امریکہ پہلے اٹیک کر سکتا تھا جو اس نے کیا، تو یہ فردر اٹیک کر دے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک تھا اور کامیاب اٹیک تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو دعوے کر رہی ہیں کہ بھئی ہمارے اس اٹیک کی وجہ سے اب دنیا ریلیٹیولی پرامن ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات وہ نہیں کر رہے۔ ویسے بھی نیوکلیئر آرنامنٹس کا نقصان دراصل پوری انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بہت ساری چیزوں کو روک دینے کا باعث بن سکتی ہے۔ نیٹو کے سمٹ کے حوالے سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ نیٹو کے سمٹ میں دنیا کے ورلڈ لیڈر ملے، انہوں نے کئی اہم فیصلے بھی کیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں بہت نمایاں رہے۔ نیٹو الائنس کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے، جو نیٹو کا الائنس ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد بنا، جس میں نارتھ امریکہ الائنس ٹریٹی شاید جو ہے ٹریٹی الائنس سم تھنگ لائک دیٹ بنتا ہے، جس میں کینیڈا بھی شامل ہے، جس میں آف کورس امریکہ بھی شامل ہے، پورا یورپ شامل ہے، یورپین یونین کے بڑے دیش شامل ہیں۔ میرا خیال ہے 22 ملکوں کا یہ الائنس ہے، اس میں ایون ٹرکی بھی شامل ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں نیٹو کا جو سمٹ ہے یہ اتفاق کی بات ہے، اس کی ڈیٹ تو پہلے سے طے تھی، مگر نیٹو کے اس سمٹ سے پہلے جنگ بھی چھڑی اسرائیل اور ایران کی، امریکہ کے ایران پہ خوفناک اٹیک بھی ہوئے، اور پھر اس کے فوراً 2 روز بعد یہ سمٹ بھی شروع ہو گیا اور جو آج ختم بھی ہو گیا ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے اور وہ بڑا نمایاں رہا۔ آپ نے فیوچر کی بات کی، تو آف کورس پہلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں بھی جائیں گے تو وہ نمایاں ہوں گے، دنیا کے سب سے بڑے دیش کے سب سے پاورفل لیڈر ہیں۔ صرف اتنی بات ہی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ وہ بہت ووکل ہیں، بہت فیصلہ کن باتیں کرتے ہیں اور چونکا دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ امریکن پریزیڈنٹ جہاں بھی شامل ہوئے ہیں، جب بھی ہسٹوریکلی شامل ہوئے ہیں، امریکہ ایک پاورفل کنٹری کے طور پہ ان کا ریپریزنٹیٹیو، ان کا لیڈر ہمیشہ اہم رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمایاں ہونے کی وجہ ان کے بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اور بلنٹ قسم کے واقعات بھی ہیں۔ جی دیکھیے، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ گئے، انہوں نے ظاہر ہے وہاں پہ اسٹیٹمنٹس دیں، اور جیسے ہی وہ گئے ہیں نیٹو میں تو سب سے بڑا جو ڈسکشن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اسرائیل اور ایران کے بیچ اب جنگ بندی ہو گئی ہے تو اب فیوچر کیا ہے۔ یعنی نیٹو کے فیوچر سے زیادہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس جنگ کا فیوچر کیا ہوگا، اس کانفلکٹ کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ بھی بات چیت ہوئی۔ نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا پریزیڈنٹ
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کر دکھایا جو ہم نیٹو کے دیش سوچ نہیں سکتے تھے, یورپین یونین کے دیش سوچ نہیں سکتے تھے, آپ نے کمال کر دیا. بہت تعریفیں کی, سارے ورلڈ لیڈر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ امریکہ نے تو جو ایران کی بلی تھی, ایران کی بلی کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اٹیک کے فوراً بعد اپنی اسپیچ میں یہ ٹرمینالوجی بھی برتی تھی, اور یہ ٹرمینالوجی بالکل ٹھیک برتی تھی. اور اب سارے نیٹو کے لیڈرز ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایران کی بلی کو نیوٹرلائز کر دیا. تو یہ بات بھی سامنے ہو گئی کہ بھئی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیٹو میں جانا ایک اور حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہی خبر آئی ہے نیٹو کے سمٹ کے آخری جو سیشن ہوئے ہیں اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھئی خوشائن بات ہے جو میں نے اپنے فرسٹ ٹینیور سے نیٹو کے دیشوں کو کھینچا ہوا تھا کہ بھئی آپ نے 5% GDP خرچ کرنا ہے, نیٹو میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس صورت میں آپ کے یعنی نیٹو کے فیوچر کا کوئی فیوچر ہوگا, میں تبھی آپ کے ساتھ رہوں گا. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی مطالبہ تھا نیٹو سے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کینیڈا ہے یا جو دوسرے نیٹو کے ممبر دیش ہیں وہ تو تھوڑا پیسہ لگائیں اور سب سے زیادہ پیسہ امریکہ لگائے, سب سے زیادہ انرجیز اور اسٹیک امریکہ کے ہوں اور اس کو انجوائے کریں یورپین یونین کے لوگ, کینیڈا کے لوگ. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اٹس ناٹ اونلی دا ریوائول آف USA دیٹ ہی از انٹرسٹڈ ان, but it is also the revival of the whole NATO by itself as an institution, which I think is his mark of the line. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں وہ نیٹو کے ریوائول کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ آپ کو فری لنچ نہیں کرائے گا, جس طرح فری لنچ ایک اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کا کروایا تھا, وہ بھی فری لنچ نہیں تھا. وہ یہی کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ بھئی اب آپ ہماری بیس پہ انجوائے نہیں کر سکتے اپنی سیکیورٹی, یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اب اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے بھی نیٹو کا ایک سمٹ ہوا تھا, تو وہ سب نیٹو کے جو دیش ہیں وہ اب ہل چکے ہیں. اور میونک سیکیورٹی کی جب میٹنگ ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نئے آفس میں آئے تھے, تو تب بھی انہوں نے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی وہاں جا کے یہی کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سنبھالیں, آپ ہم پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے پیسوں پہ ہماری ویپنری پہ ہی آپ انجوائے کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نیٹو کے اس سمٹ میں جہاں پہ ان کو یہ ایران اسرائیل کے کانفلکٹ کے خاتمے کی کچھ امیدیں بندھی ہیں اور ان کو لگا ہے کہ بھئی ایران اب اس کی چھٹی ہو جائے گی, یہ تبدیل ہوگا, اپنی ضرورت کے لیے تبدیل ہوگا, ورنہ یہ ایران کی رجیم نہیں رہے گی. اسی طرح ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہمیں آگے اپنے نیٹو کو بھی بچانے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پریشر کو قبول کرنا ہوگا, اپنی GDP کو بڑھانا ہوگا. کینیڈا نے بھی اس بات کو مانا ہے, یورپین یونین کے ممبر دیشوں نے بھی مانا ہے, اور ترکی بھی اس پہ عمل کرے گا. یہ ہے منظرنامہ. چلیے اب نیٹو کے کردار کے حوالے سے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا, تو کیا نیٹو مڈل ایسٹ کی جنگوں اور روس یوکرین کی جنگوں کو مینج کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اگین یعنی نیٹو کا کیا کردار آپ اس میں دیکھتے ہیں, کیا پاسبلٹی ہے اور کیا ایکچولی ہو رہا ہے؟ دیکھیے نیٹو اٹ سیلف حالانکہ اس میں امریکہ شامل ہے, مگر امریکہ نے آج کل اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس میں شامل بھی رکھا ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا نیٹو سے. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کو ایک سائڈ پہ چھوڑیے تو ان کے بغیر, امریکہ کے بغیر نیٹو اس قابل نہیں ہے بائی ہر سیلف کہ وہ مڈل ایسٹ کی جنگوں کو اور روس یوکرین کی جنگ کو قابو کر سکے. نیٹو ثابت ہو گیا کہ نیٹو امریکہ کے بغیر اس قابل نہیں ہے. ابھی یہ جو مینج کیا ہے مڈل ایسٹ کی جنگ کو, وہ نیٹو نے مینج نہیں کیا, وہ امریکہ اکیلے نے مینج کیا ہے. اور اگر کسی نے اس کا ساتھ دیا ہے تو وہ اسرائیل نے ساتھ دیا ہے. میرا خیال ہے اسرائیل کو نیٹو کا حصہ بنا لینا چاہیے, کیونکہ اسرائیل ایک فیصلہ کن قوت ہے اگر ہم ان جنگوں کی بات کریں. اور بائی دا وے ڈاؤن دا روڈ بھارت کو بھی اس کا آفر کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بھارت مانے یا نہ مانے, زیادہ امکان یہ ہے کہ بھارت نیٹو کا ممبر بننے سے شاید انکار کر دے. خیر یہ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن مڈل ایسٹ کو جو مینج ابھی کیا ہے وہ نیٹو نے نہیں کیا, وہ امریکہ نے کیا ہے اور بہت حد تک اسرائیل نے بھی کیا ہے. اور پھر جو یہ یوکرین اور روس کی جنگ کا معاملہ ہے اس کو بھی نیٹو مینج نہیں کر رہا. نیٹو کے دیش جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اور امریکہ
ڈفرینٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے یوکرین کا ساتھ نہیں دینا, یہ پیسہ ویسے ہم ضائع نہیں کر سکتے, لوگوں کی جانیں آلریڈی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جا رہی ہیں, تو ہمیں اس کو صلح کے موڑ پہ لانا ہے, جس کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے. اور نیٹو کے جو باقی دیش ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں پیس ٹریٹی چاہیے, مگر ہم جنگ کریں گے, فردر جنگ کریں گے روس کے ساتھ, یوکرین کے حصے واپس لیں گے, فلاں ڈیم یہ وہ, اس سے یہ مینج نہیں ہوگا. مینج کا رستہ وہی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بائی دا وے بتاتے ہیں. تو یہ نیٹو کا سب سے امپورٹنٹ بڑا دیش ہے, اور وہ نیٹو کے دیشوں سے, باقی دیشوں سے ناراض ہیں, اور ان کو راہ راست پہ لا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن پہ آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو مڈل ایسٹ میں جس طرح امریکہ نے مینج کیا ہے, وہ صرف ایران کے لیے سے ہی بڑا میسج نہیں ہے, وہ نیٹو کے دیشوں کے لیے بھی میسج ہے کہ بھائی آپ بھی ہماری, یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بات سنیں, ہماری پالیسی کے مطابق چلیں, تبھی روس اور یوکرین کی جنگ مینج ہوگی, ادروائز آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے. چلیے اب آتے ہیں واپس اسی سوال کی طرف کہ G7 کے سمٹ کو کامیاب ڈھنگ سے کروانے کے بعد پرائم منسٹر مارک کارنی جو ہے انہوں نے نیٹو سمٹ میں بھی کافی نمایاں کارکردگی کی, کافی نمایاں رہے. کیا آپ کا محسوس ہوتا ہے کہ کینیڈا ورلڈ سٹیج پر دوبارہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سوال رہا ہے کہ کینیڈا نے اپنی ورلڈ سٹیج کے اوپر پوزیشن لوز کی. تو کیا مارک کارنی کی وجہ سے ان دو اوپر تلے کے ایونٹس جو ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کینیڈا کی پوزیشن کچھ بہتری کی طرف ہوئی ہے؟ دیکھیے, کینیڈا کا جو ورلڈ سٹیج کا منظرنامہ ہے اس کو چھوٹا سا خاکہ میں بتاتا ہوں. جو اگر ہم 30-40 سالوں سے دیکھیں تو کینیڈا ورلڈ سٹیج پہ امریکہ کے اتحادی کے طور پر رہا. پھر مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو اس وقت کینیڈا کے پرائم منسٹر جین کرسچین تھے. تو جین کرسچین نے امریکہ کا 9/11 کے بعد افغانستان میں جو آپریشن تھا اس کا ساتھ دیا, لیکن عراق میں جو آپریشن کیا امریکہ نے اس کا کینیڈا نے ساتھ نہیں دیا تھا. اس وقت جین کرسچین کے زمانے میں 2000 کی بات کر رہا ہوں, 2001 کی بات کر رہا ہوں, تو کینیڈا ورلڈ سٹیج پہ تھا. پھر جین کرسچین کے بعد پال مارٹن آئے, تھوڑی عرصے کے لیے 2 یا 3 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے, وہ بھی لبرل سرکار سے تھے. تو وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو لیگیسی تھی ورلڈ سٹیج کی کینیڈا کی وہ جاری رکھی. کینیڈا کا ایک پرانا ریکارڈ رہا ہے, وہ پیس میکر کے طور پر رہا. اچھا, پھر پال مارٹن کی اپنی گورنمنٹ کمزور گورنمنٹ تھی, وہ خیر زیادہ سال نہ چلی. پھر کنزرویٹو کی سرکار بنی, پرائم منسٹر ہارپر آئے. پرائم منسٹر ہارپر نے کینیڈا کو ورلڈ سٹیج پہ نمایاں کیا, ایرانی ایمبیسی بند کی, اور مڈل ایسٹ میں جو بھی امریکی پالیسیاں تھیں ان کو انڈورس کیا. اکنامک کرائسس کے حوالے سے اکنامک کرائسس بہت بہتر رہی. ہاں, وہ بھی بہتر رہی, اور اس کا کریڈٹ بھی مارک کارنی کو بھی جاتا ہے کہ مارک کارنی اس وقت پرائم منسٹر ہارپر کے زمانے میں اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کے ہیڈ تھے, اور وہ بڑے قریبی ساتھی تھے پرائم منسٹر ہارپر کے. تو اچھا, یہ مارک کارنی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اکنامک کرائسس کے دوران, جو ورلڈ اکنامک کرائسس تھا خاص طور پر 2008 کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں سیو کیا مارک کارنی نے. پرائم منسٹر ہارپر خود اکانومسٹ ہیں, تو انہوں نے مل کے اس کو سیو کیا. پھر یہ ٹروڈو کی سرکار آ گئی. اچھا, ٹروڈو کی سرکار میں کینیڈا کا ایک عجیب و غریب ملٹی کلچرل سا اور ایک سوٹڈ بوٹڈ بوائے کا اور خوبصورت ہالی ووڈ ایکٹر کی حیثیت کا وہ امیج بنا. لیکن ورلڈ سٹیج پہ جو کینیڈا کا کنٹریبیوشن تھا وہ نیل ہو گیا, کیونکہ ٹروڈو انتہائی نالائق پرائم منسٹر تھا. بدقسمتی سے کینیڈا کی اکانومی بھی برباد کی. کینیڈا کا پہلے اس نے آتے ہی پہلے اپنی گورنمنٹ میں اس نے صرف یہ جیسچر بنایا کہ میرے ساتھ سیلفیاں لیں, میں خوبصورت پپو سا بچہ ہوں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں ینگ لوگوں کے ساتھ, یہ اس نے کیا. اچھا, اس کے بعد یہ یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی, تو ٹروڈو نے ظاہر ہے جو گلوبلسٹ رویے ہیں ان میں ساتھ دیا. تو ٹروڈو کو کوئی امپورٹنس نہ ملی. ٹروڈو کو ٹرمپ نے بھی اپنے پہلے ٹینیور میں بھی دوسرے ٹینیور میں بھی بہت برے شبد کہے, اور کہا کہ یہ نالائق جو لڑکا ہے یہ کینیڈا کا پرائم منسٹر کیسے بن گیا. اچھا, تو ٹروڈو کی وجہ سے ہم ورلڈ سٹیج پہ بری طرح ناکام ہوئے. مارک کارنی جب سے آئے ہیں, ابھی یہ ان کو آئے تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں, انہوں نے ورلڈ سٹیج کو
ورلڈ سٹیج پر کینیڈا کا کانفیڈنس بحال کیا. ابھی یہ دیکھیے نیٹو سمٹ میں یہ جو بڑا اچھا ان کا انٹرویو چلا کرسٹینا امانپور کے ساتھ, جو CNN کی بہت ہی پرانی لیفٹ لین جرنلسٹ ہیں لیکن بہرحال سمجھدار خاتون ہیں. تو ان کو انٹرویو دیا. یہ انٹرویو میں نے 24 منٹ کا پورے کا پورا سنا. تو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی مارک کارنی نے. پتہ چلا کہ ورلڈ سٹیج پہ ہم آئے ہیں. بائی دا وے ورلڈ سٹیج پہ کینیڈا کا آنا جو ہے دوبارہ سے, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب مارک کارنی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے واشنگٹن میں, جس طرح انہوں نے ویل بیہیو طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مینج کیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کے ساتھ بہت ویل بیہیوڈ رہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹروڈو کا جو چھوکرا پن تھا, جو جس کی چھاپ کینیڈا پہ لگ گئی تھی, وہ خدا نے ہماری اس سے جان چھڑا لی. گاڈ نے, بھگوان نے, واٹ ایور یو کال, اس جو ہے نا انکیپیبل پرائم منسٹر سے میں بہت دکھی ہوں. اس شخص نے ہمارے کینیڈا کا بہت نقصان کیا ہے. ہی کوڈ بی اے گڈ ہارٹڈ مین, آئی ڈونٹ کیئر, بٹ ایز اے لیڈر آف کینیڈا ہی ڈسٹرائڈ آور ویلیوز. اینی ہاؤ, اب مارک کارنی نے تب سے کینیڈا کی ریپوٹیشن بحال کی. ان کو اندازہ ہوا کہ امریکہ کے بہت دباؤ ہیں کینیڈا کے اوپر, اور بڑے جائز دباؤ بھی ہیں کہ بھئی کینیڈا کی ساری سیکیورٹی کا خیال امریکہ کیوں کرے. پھر امریکہ کو یہاں سے فینٹنل جاتی ہے, انلیگل امیگرنٹس جاتے ہیں, ٹیررسٹ جاتے ہیں. تو امریکہ نے بھی خوب ان کے اوپر دباؤ رکھا. اب ورلڈ سٹیج پہ جو دباؤ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 51st اسٹیٹ بنانے کا, وہ بھی ختم ہو گیا. آلموسٹ ختم ہو گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں, وہ کل پھر کہہ رہے 51st اسٹیٹ, لیکن وہ کینیڈا بھی G7 کے سمٹ میں آئے, کوئی ایسی بات نہیں کی. اب نیٹو میں بھی ملے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کرسٹینا امانپور نے ان سے کویشچن بھی پوچھا کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ سے 51st اسٹیٹ کا مزید مطالبہ کریں گے, تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے ہنستے ہوئے نے کہا کہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اب وہ مزید کریں گے. تو یہ بھی کینیڈا کے ورلڈ اسٹیج پر واپس آنے کی بات ہے. جس طرح مارک کارنی نے یورپین دیشوں کے ساتھ ہماری کینیڈا کی اچھی ریپو بلڈ کی اور فردر کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. بھارت کے ساتھ بہت اچھے ڈنگ کے ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو ویلکم کیا. بہت اچھے ڈنگ کے ساتھ انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ریپیئر کرنے کی فضا قائم کی ہے. یہ خالصانی ایشوز پہ انہوں نے اس کو بھی سنپ کرنا شروع کیا ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر مارک کارنی کا ایک بہت اہم قدم ہے. UAE کو دعوت دی, سعودی عرب کو دعوت دی, تو وہ ورلڈ سٹیج پہ تمام لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, تمام پارٹنرز کے ساتھ. لوگوں نہیں کہنا چاہیے, تمام ورلڈ ایکٹرز کے ساتھ وہ انگیج ہو رہے ہیں, ایکسیپٹ چائنا. چائنا کے ساتھ چونکہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی ہے, ہمارا کینیڈا بھی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ آن بورڈ ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پرائم منسٹر مارک کارنی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. انہوں نے کینیڈا کا فیس دوبارہ واپس لانے کے لیے بہت پازیٹیو اقدامات کیے ہیں. چلیے اب اسی حوالے سے, اس تمام بات کے حوالے سے یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسی ہفتہ کینیڈا میں ایئر انڈیا بامبنگ کی 40 سالہ یاد منائی گئی. کیا کینیڈا ہماری دھرتی کے ساتھ یعنی کینیڈا کے ساتھ جڑی ہوئی دہشت گردی کو سنجیدگی سے سمجھتا ہے؟ یعنی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں اور کچھ انڈر دا لائن ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا چیزیں صورتحال واضح ہے, چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں, یا ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے؟ دیکھیے, تھوڑی بہت ایمبیگوٹی ابھی بھی ہے سمجھنے کے حوالے سے. ایئر انڈیا بامبنگ جو 40 سال پہلے واقعہ ہوا, ان کی ریالٹیز کو سمجھنے کے حوالے سے. مگر پرائم منسٹر مارک کارنی کے آنے کے بعد جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی کو انہوں نے خوش آمدید کہا, ان کا سواگت کیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیک ڈور چینل جو میں بتا رہے ہیں کہ وہ خالصانی ایلیمنٹس کو اگرچہ بھی سلو انداز میں تھوڑا سا کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کینیڈا کی فارن پالیسی کو ہائی جیک نہیں کر سکتے. تو آپ اور میں ابھی اسی منڈے کو 23 جون کو ایئر انڈیا بامبنگ کی جو ایک میموریل تھی, کئی میموریل ہوئی ہے اکراس دا کینیڈا, مگر ایک سب سے بڑی میموریل یہاں ٹورانٹو میں لیک شور پہ ہوئی. ہم وہاں پہ 46 اس وقت سیلسیس فیل ہو رہا تھا ٹیمپریچر, اور ہم سب وہاں پہ تھے اور سینکڑوں لوگ تھے وہاں پہ. جو امپورٹنٹ بات تھی, کوٹ ان کوٹ وائٹ بیک گراؤنڈ کے کوئی 3-4 MPs آئے ہوئے تھے, MPPs آئے ہوئی تھیں, اس کے ساتھ ساتھ سٹی کونسلر تھے, بانی کرام بھی تھیں جو مجھے یاد نہیں پڑتا اس سے پچھلے یا اس سے پچھلے سال میں نے ان کو دیکھا ہو جو وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی لبرل پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور اونٹیریو لبرل پارٹی کی ہیڈ ہیں, اور بھارت کے ایکٹنگ کونسل جنرل ٹو ٹورانٹو پرتاپ سنگھ جی بھی تھے. اور اس سے بڑی بات
جو مین اسٹریم کا میڈیا سی بی سی, سٹی ٹی وی, گلوبل ٹی وی, سب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. یہ میرے لیے بہت انڈیکیشن تھی, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے میموریل دیکھی ہیں اس طرح کی پریزنس کوٹ ان کوٹ وائٹ مین اسٹریم کے پولیٹیشنز کی, پالیسی میکرز کی, ایون آر سی ایم پی کے آفیسرز, لا انفورسمنٹ کی بڑی تعداد وہاں پہ تھی, اور بھارتی کمیونٹی کے بھی سارے گروپ وہاں پہ تھے, اور بہت بڑھیا کاریکرم ہوا. جو کینیڈا کے میڈیا پہ میں نے سی بی سی پہ, سی ٹی ٹی وی پہ, گلوبل ٹی وی پہ جو باتیں سنی, اس بار مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی سمجھنے کی سنجیدہ کوشش 40 سالوں بعد شروع ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کینیڈا کی دھرتی سے جڑی ہوئی دہشت گردی ہے. انف از انف. جب یہ کینیڈا کا میڈیا جو لیفٹ لین میڈیا ہے, جو اینٹی انڈیا میڈیا ہے, جو اینٹی ہندو میڈیا ہے ٹریڈیشنلی, مگر یہ مسئلہ چونکہ کینیڈین ٹیررزم کا ہے, یہ جو ایئر انڈیا بامبنگ کا جو 40 سال پہلے واقعہ ہوا, اس پہ اب جو کینیڈین میڈیا کی میں نے توجہ دیکھی, ان کی کوریج دیکھی, کینیڈین پولیٹیشنز کا اس میں آنا دیکھا, کینیڈین پرسنالٹیز آئی ہوئی تھی, تو مجھے لگا کہ یہ نہ صرف انڈیا اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ ریسیٹ ہو رہے ہیں, بلکہ زیادہ امپورٹنٹ بات, وہ اپنی جگہ پہ وہ دونوں دیش جانے, ان کا کام جانے, جو امپورٹنٹ بات ہے ایز اے کینیڈین میرے لیے, آپ کے لیے اور ہم سب کینیڈینز کے لیے, کہ کینیڈینز اس ٹیررزم کو ایک ٹریجڈی کے طور پر نہ لیں یا ایک فورن ٹریجڈی کے طور پر نہ لیں. یہ کینیڈا کی دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ٹیررزم ہے, یہ کینیڈا کی ٹیررزم کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اور اس واقعہ کو اسی طرح ڈیل کیا جائے, اور اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تھرائیو کر رہی ہے, اس آئیڈیالوجی کو کرب کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. تیزی سے بدلتے ہوئے پولیٹیکل سینیریو, جنگوں اور تمام تر حالات, نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے ملکوں کی جنگ بندیاں اور الائنسز, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے اوپر ہم بات چیت کرتے رہیں گے. آپ کے لیے ہر ہفتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے سنیک پیک کی جائے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.